اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چچا کی کفالت میں ہوش سنبھالا تو چچا کی کمزور مالی حالت اور کثیر العیابی دیکھ کر چچا کا ہاتھ بٹانے کی فکر ہوئی، لیکن کاروبار کے لیے روپیہ پیسہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کی طرف رغبت کا علم جب مکہ کی سب سے بڑی دولت مند خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دعوت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و دیانت و امانت و صداقت، شاعری اور نیک نفسی کا چرچا تو پہلے ہی سن چکی تھی، اس لیے بغیر کسی غور و فکر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بہت سا مال بغرض تجارت پیش کر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے 2 گنا دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کو گئے تو اس میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر تجارت میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھا۔ اس نے واپسی پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام اخلاق حمیدہ اور اوصاف جمیلہ جن کا خود مشاہدہ کر چکا تھا بیان کر دیے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اپنے غلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سنے تو نکاح کے لیے پیغام بھیج دیا، جبکہ اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے نکاح کی پیشکش کو وہ ٹھکرا چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طالب کو لے کر مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ ادھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا کہ آئیں اور میرا نکاح کر دیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد فوت ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ نکاح کر دیں۔ تو ان کے چچا بھی آ گئے تو نکاح ہو گیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ سبحان اللہ۔